بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عامر، کنیت ابو عبیدہ اور والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن دادا کی طرف منسوب کر کے لوگ ابن جراح کہتے تھے۔ آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ کے والد مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تو آپ نے ہی اپنے والد کا کام تمام کیا۔ اگرچہ مسلم سپہ سالاروں میں آپ کا نام بہت ہی اونچا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دعوت و تعلیم کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ آپ ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے امین کا لقب دیا تھا۔ سن 18 ہجری میں شام کے طاعون امواس میں آپ شہید ہوئے۔ 85 برس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو وہ کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہوا تھا۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے جو مکان اور سامان بنا لیے وہ آپ نے کیوں نہیں بنا لیے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان بھی کافی ہے۔ اور حضرت معمر راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا، وہ ابھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئے تو سواری سے نیچے اتر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگایا۔ پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزیں نظر آئیں، ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک کجاوا۔ حضرت محمد بن سوقہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت نعیم بن ابی ہند رحمہ اللہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے ایک پرچہ مجھے نکال کر دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرف سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ سلام علیک، اما بعد۔ ہم تو شروع ہی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے، اور اب تو آپ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم کے تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ آپ کی مجلس میں بڑے مرتبہ والے اور کم مرتبہ والے، دوست دشمن، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عدل میں اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اے عمر، آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور دل خوف کے مارے خشک ہو جائیں گے، اور اس بادشاہ کی دلیل کے سامنے تمام انسانوں کی دلیلیں فیل ہو جائیں گی جو اپنی کبریائی کی وجہ سے ان پر غالب اور زور آور ہوگا، اور ساری مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہوگی۔ سب اس کی رحمت کی امید کر رہے ہوں گے اور اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے۔ ہم آپس میں یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کا آخر زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا، آپ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھیں، کیونکہ ہم نے یہ خط صرف آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے لکھا ہے۔ والسلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو یہ خط لکھا، عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام۔ سلام علیکما، اما بعد۔ مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے، اور اب مجھ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میری مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے، دوست دشمن، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عدل میں اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ آپ دونوں نے یہ بھی لکھا کہ اے عمر، آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد سے ہی عمر صحیح چل سکتا ہے اور غلطی سے بچ سکتا ہے۔ اور آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈرا رہے ہیں جس دن سے ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئی ہیں، اور بہت پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ دن رات کا بدلتے رہنا اور دن رات میں وقت مقررہ کے آنے پر لوگوں کا دنیا سے
جاتے رہنا ہر دور کو نزدیک کر رہا ہے اور ہر نئے کو پرانا کر رہا ہے اور ہر وعدے کو لا رہا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ اس امت کا آخر زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن، لیکن نہ تو آپ ان برے لوگوں میں سے ہیں اور نہ یہ وہ برا زمانہ ہے، اور یہ تو اس زمانے میں ہوگا جس میں لوگوں میں شوق اور خوف تو ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے ملنے کا شوق صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہوگا۔ آپ دونوں نے مجھے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور سمجھوں، اور یہ کہ آپ دونوں نے یہ خط صرف میری خیر خواہی کے جذبے سے لکھا ہے۔ آپ دونوں نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے، لہٰذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ میں آپ دونوں کی نصیحتوں کا محتاج ہوں، آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم۔